وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اشرف اور اعلیٰ انبیاء علیہم السلام کی جماعت ہے، نبیوں کی جماعت ہے. اور نبیوں میں سب سے مکرم اور محترم نبی کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دونوں جہاں کے سردار، دنیا اور آخرت دونوں جہاں کے سردار نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، مبعوث کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس کی شہادت دی ہے. اسی طرح انبیاء کرام کے بعد دنیا کے سب سے اشرف، افضل اور بہتر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید الاولین والآخرین کی صحبت کے لیے چن لیا تھا، اور جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مشیت ہوئی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راہ راست قرآن و حکیم کی تعلیمات حاصل کریں، دین کی باتوں کو سیکھیں، دینی تعلیم حاصل کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ انہیں دینی تعلیم دیں، ان کا تزکیہ کریں، ان کے نفس کو پاک کریں، ان کی اصلاح کریں. اور وہ ساری چیزیں نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کو دنیا کا سب سے بہتر جماعت کہا ہے. سب سے بہتر جماعت، نبیوں کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے بہتر جماعت اس دنیا کے اندر کوئی جماعت ہو سکتی ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ مقدس جماعت ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور تن من دھن کی بازی لگا دی، اور اس دنیا کے اندر رہ کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جو کچھ انہیں کرنا پڑا، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ان چیزوں کو کیا، جن سے روکا منع کیا ان چیزوں سے وہ رک گئے. اور اس کے لیے جو تکلیفیں اور آزمائشیں اور پریشانیاں انہوں نے اٹھائی ہیں، اللہ اکبر، آج ہمارے اوپر وہ پریشانیاں، وہ تکلیفیں، وہ مصیبتیں آ جائے تو ہماری بس کی بات نہیں ہوگی کہ ہم ان پریشانیوں کا دفاع کر سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چن لیا تھا، ان کا ایمان اتنا مضبوط بنایا تھا کہ پہاڑوں جیسی تکلیفیں اور پریشانیاں ان کے اوپر آ جاتی، ان کی استقامت میں پیکر استقامت جو ان کے اندر تھا، ان کے اندر ذرہ برابر بھی کسی قسم کی کوئی لغزش پیدا نہ ہو سکی.
یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ انہوں نے اللہ کے راستے میں جو کچھ خرچ کیا ہے ان کا ایک مد یا آدھا مد خرچ کرنا آج کا انسان احد پہاڑ کے برابر بھی کوئی سونا گولڈ خرچ کر دے تو ان کا ایک مد یا آدھا مد جو انہوں نے خرچ کیا ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ احد پہاڑ وہ چھوٹا پہاڑ ہے نا، بہت بڑا پہاڑ ہے۔ جو لوگ گئے ہیں عرب وہ لوگ جانتے ہیں بہت بڑا پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ سے تشبیہ اور مثال دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو صحابہ کا ایک مد اور آدھا مد خرچ جو انہوں نے کیا ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہی انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی جب آپ خانہ کعبہ میں ایک چادر کا تکیہ بنائے آرام فرما رہے تھے۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ رب العالمین ہماری نصرت اور تائید حاصل کرے، اللہ ہماری مدد کرے؟ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ پریشان ہو چکے تھے۔ مشرکین عرب کی ظلم و جور اور پریشانیوں سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بے چین مضطرب ہو گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کر دیجئے ہمارے لیے راحت کا سامان فراہم ہو، امن چین سکون قائم ہو، اس کے لیے آپ دعا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ صحابیوں تم سے پہلے لوگوں کا حال یہ تھا کہ آدمی پکڑ کر لایا جاتا ہے، اس کے لیے زمین میں گڑھا کھود کر اس میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، کھڑا کرنے کے بعد لوہے کی آری اس کے سر پر بیچوں بیچ چلایا جاتا اور جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے، لوہے کی کنگھیوں کو ان کے جسم پر پھیر کر کے ان کے جسم کے گوشت اور ہڈیوں کو نکال لیا جاتا تھا۔ وہ حالت تمہارے اوپر ابھی نہیں آئی، صبر کرو، اتنا جلدی مت گھبراؤ۔ اور آج ان پریشانیوں کے مقابلے میں ہماری پریشانی سمندر کے سامنے پانی کے قطرے کی کیا حیثیت ہے؟ وہی حال ہے، وہی حال ہے میرے اسلامی بھائیوں۔ بہت ساری تکلیفیں اور پریشانیاں اٹھائی ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ مکی دور کے ابتدائی حالات کو پڑھیے، آپ کے آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایسے ایسے مظالم ڈھائے گئے، لیکن اللہ گواہ ہے اس جماعت نے بڑی پیکر استقامت استقلال کے ساتھ ان پریشانیوں کا دفاع کیا، برداشت کیا، اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین اور بھروسہ رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان پریشانیوں سے نکالا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انہیں جنت کی خوشخبری سنائی
اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ میرے اسلامی بھائیوں، جب ہم اسلام کی تاریخ کا مطالبہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک ہی مقصد تھا۔ وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد یہی تھا کہ ہم جنت کو کس طرح سے حاصل کریں، جنت کو کیسے حاصل کریں، اور اس جنت کو پانے کے لیے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو پانے کے لیے ہر قسم کی بازیاں لگا دیں اور اپنی ساری چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یوں کہہ لیجئے کہ حقیقی معنوں میں جنت کے طلبگار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ لوگوں، دوڑو اللہ کے اس مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس جنت کو پانے کے لیے کمپٹیشن کرو، مقابلہ رکھو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ بہترین موقع ہے۔ ہم جس وقت میں یہاں جمع ہیں یہ معمولی وقت نہیں ہے، یہ معمولی وقت نہیں ہے۔ اس وقت کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 6 مہینہ پہلے دعا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ وہ موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، ایسے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہمیں جنت کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ انہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اور جو مہاجرین، جو انصار سابق اور مقدم ہیں، اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروکار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان کیسا تھا؟ اللہ اکبر! ان کے ایمان کو قیامت تک آنے والوں کے لوگوں کے لیے معیار قرار دیا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ لوگ اس طرح کا ایمان لے آئے جس طرح کا ایمان صحابہ لائے تھے، تب ان کا شمار ہدایت پانے والوں میں ہوگا۔ ان کے ایمان کو معیار قرار دیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں ان کا ایمان کیسا تھا۔ اللہ اکبر! والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اللہ اکبر! کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ انصار کے بارے میں خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، مدینہ کے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے کہا، وہ لوگ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے بارے میں
یہ لوگ کسی قسم کی کوئی تنگی اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے ہیں اور اپنی ضرورت پر ان کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، گرچہ وہ خود کتنوں ہی محتاج کیوں نہ ہو، ضرورت مند کیوں نہ ہو، لیکن اپنی ضرورت پر ان کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، پہلے ان کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں، مہاجرین کی بعد میں اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں اور دل میں کسی قسم کی کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو آدمی بخل سے بچا لیا گیا، جو آدمی کنجوسی سے بچا لیا گیا، تو حقیقت میں یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، کامیاب انسان یہی لوگ ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی پہچان بتائی گئی ہے، ان کی خصوصیت بیان کی گئی ہے۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑی قربانی ہے میرے اسلامی بھائیو۔ اپنی ضرورت پر کسی کی ضرورت کو ترجیح دینا، اپنی ضرورت پر کسی کی ضرورت کو فوقیت دینا، یہ بہت بڑی قربانی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس چیز کو کر کے دکھایا، اس چیز کو کر کے دکھایا۔ جانتے ہی آیت کیوں نازل ہوئی تھی اور کب نازل ہوئی تھی، کس لیے نازل ہوئی تھی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہے، کھانا کھلا دیجئے۔ ایک آدمی آیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہے، کھانا کھلا دیجئے، کئی دن کا بھوکا ہوں، کھانے کو کھانا نہیں ملا ہے، کھانا کھلا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے گھر ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ معلوم کرو ازواج مطہرات کے پاس کچھ ہے۔ معلوم کیا تو کیا تھا؟ پانی کے سوا گھروں میں کچھ نہیں تھا۔ اللہ اکبر، پانی کے سوا گھروں میں کچھ نہیں تھا۔ کہا کہ ہمارے گھروں میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھروں میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع میں اعلان کیا، کون ہے جو آج کی رات اسے اپنا مہمان بنائے گا؟ ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، کون ہے؟ نام بتا سکتے ہیں؟ نام بتا سکتے ہیں؟ احسن، جزاکم اللہ، حضرت ابو طلحہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حوالے کر دیجئے، آج میں اسے اپنا مہمان بناؤں گا۔ لے کے گئے، زوجہ محترمہ سے پوچھا، محترمہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا کہ تھوڑا سا کھانا ہے جو بچوں کے لیے میں نے بچا کے رکھا ہے۔ کھائے کام کرو، دسترخوان لگاؤ، وہ کھانا دسترخوان میں رکھو اور بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، میں نے ایک مہمان لے کر کے آیا ہے، آج اس کی میزبانی کرنی ہے، اس کی میزبانی کرنی ہے۔ ہائے کام کرنا، دسترخوان بچھانے کے بعد جب کھانا حاضر کیا جائے مجھے کہہ دینا، میں مہمان کو بلاؤں گا، اور جیسے ہی مہمان کو دسترخوان پر بٹھا دیا جائے گا تم چراغ کو درست کرنے کے بہانے گل کر دینا، بجھا دینا، تاکہ اندھیرے میں یہ محسوس ہو کہ ہم دونوں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں، ہم دونوں بھوکے نہیں، یہ محسوس ہو انہیں مہمان کو کہ ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر زوجہ محترمہ نے وہی کام انجام دیا، دسترخوان لگایا، بچوں کو جن کے لیے تھوڑا سا کھانا بچا کر کے رکھا تھا بہلا پھسلا کر کے ان بچوں کو سلا دیا، تھوڑا سا کھانا دسترخوان پر لا کر کے رکھ دیا، شوہر سے کہا مہمان کو اندر بلا لیجئے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمان کو اندر بلایا، دسترخوان پر بٹھا دیا گیا، بیوی نے چراغ کو درست کرنے کے بہانے گل کر دیا، بجھا دیا،
اور وہ تینوں بیٹھ گئے مہمان سے کھانے کے لیے کہا۔ ان دونوں نے اپنے آپ کو ایسا ثابت کیا کہ ہم دونوں ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں۔ جب کھانے سے فارغ ہو گئے، صبح ہوئی، اللہ کے پیارے حبیب جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مبارکبادی دی اور کہا، ابو طلحہ، آج کی رات تم میاں بیوی نے جو کام انجام دیا ہے اس کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت اسی موقع پر اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ مہاجرین صحابہ، یہ انصاری صحابہ ایسے ہیں جو اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، خود بھوکا رہ کر کے دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جو آدمی اپنے نفس کو شوہ سے بچا لیا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ہے قربانی میرے اسلامی بھائی، یہ ہے قربانی، اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینا۔ آج ہم بھول گئے، آج ہم اس سبق کو بھول گئے، اس لیسن کو آج ہم نے بھلا دیا۔ آج ہم مست مزے میں عیش و آرام کے ساتھ جی رہے ہیں۔ آج ہمارا پڑوسی، ہمارا رشتہ دار جائے کہیں پر کچھ بھی کر لے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج ہمارا پڑوسی کیسا اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس 3 وقت کے بجائے 1 وقت کا کھانا ہے، کسی کے یہاں کھانا نصیب ہی نہیں ہے، لیکن آج ہم انہیں پوچھ کے بھی نہیں دیکھتے ہیں، ان کی خبر گیری نہیں کرتے ہیں۔ ہم کیسے ایمان والے، ہم کیسے ایمان والے، اور آج ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اپنے آپ کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے کہتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا گیا ہے۔ سوچ سکتے ہیں وہ لوگ کیسے تھے، سینکڑوں واقعات ہیں۔ وہی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے کھجور کے باغات کے جو مالک تھے، ان مالکوں میں سب سے بڑے مالک یہی تھے۔ کھجوروں کے باغات کے سب سے بڑے مالک مدینے کا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی، اور ان کے باغوں میں ایک باغ کا نام تھا بیرہا۔ بیرہا نامی باغ تھا مسجد نبوی سے بالکل سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی سے نماز پڑھ کے باہر نکلتے تھے، فجر کے بعد، عصر کے بعد، تو سیدھا اس باغ کے اندر جاتے تھے، اور جانے کے بعد تازہ کھجوریں اور تازہ پانی نوش فرماتے تھے اس باغ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت اتاری، نازل فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی اور بھلائی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب اور پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ یہ آیت اتری۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں یہ آیت کی آواز ان کے کانوں میں گونجی، ان تک یہ آیت پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر ایک آیت نازل ہوئی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ یہ آیت آپ کے اوپر اتری ہے، اور آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیرہا نامی باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ہر انسان کی ایک کوئی پسندیدہ چیز ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز محبوب اور پسندیدہ چیز ہوتی ہے،
اور اس چیز کو جو محبوب ہوتا ہے اس کو بڑی حفاظت سے رکھتے ہیں، بڑی حفاظت سے رکھتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے انہیں کھونا نہیں چاہتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیرہا نامی باغ بہت محبوب تھا، بہت پسند تھا۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے بیرہا نامی باغ مجھے بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسند ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی ہے، میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے اس باغ کو میں صدقہ کرتا ہوں۔ آپ کی مرضی، آپ جہاں چاہیں اور جیسے چاہیں اسے اپنے مصرف میں لائیں۔ اللہ اکبر۔ بیرہا نامی باغ، نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ بہت ہی نفع بخش مال ہے، بہت ہی فائدہ مند مال ہے، شاباش، بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن میری رائے ہے کہ اس باغ کو تم اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہرحال اس باغ کو اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ ہے قربانی میرے اسلامی بھائیوں، اپنی پسندیدہ چیز، اپنی محبوب ترین چیز بیرہا نامی باغ کو اللہ کی آیت سن کر کے اللہ کے لیے صدقہ کر دیا، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، آج ہمارے پاس ایک سائل آتا ہے، دائیں بائیں ٹٹولنا شروع کر دیتے ہیں، جیب ٹٹولنا شروع کر دیتے ہیں، چلر ڈھونڈتے ہیں، 5 کا سکہ نہیں رہا، 10 کی نوٹ اگر ہمارے جیب میں نہیں رہا، ہم اس سائل کو واپس لوٹا دیتے ہیں، جاؤ چلر نہیں ہے۔ آج ہمارا ایمان ایسا ہے میرے اسلامی بھائیوں۔ آخر ہم جب اپنے آپ کو صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے والے کہتے ہیں، قرآن اور حدیث کو ماننے والے کہتے ہیں، تو پھر آج ہمارا ایمان کہاں گیا؟ آج ہمارا ایمان کہاں گیا؟ ہمارا جذبہ کہاں گیا؟ آخر آج ہم اتنے بے حس کیوں ہو گئے؟ کس لیے ہو گئے ہیں میرے اسلامی بھائیوں؟ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ظلم و ستم، ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ظلم و بربریت آج ان کے اوپر ڈھایا جا رہا ہے، مظلومیت اور مخوریت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جہاں پر بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں، ان میں سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس اثار و قربانی کا کوئی جذبہ نہیں ہے، کوئی جذبہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان ہر جگہ ذلیل اور رسوا اور پریشان حال ہے۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے، مال دیا ہے، مال کو اللہ کے راستے میں قربان کیجئے۔ ضرورت پڑے آپ کے اپنے جسمانی اعضاء کو قربان کرنے کی نوبت آ جائے، اپنے جسمانی اعضاء کو اللہ کی راہ میں قربان کیجئے۔ ضرورت پڑے جان کی قربان دینے کی، تو ایسی صورت میں پیچھے مت ہٹیے، پیچھے مت ہٹیے، کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ چیز ہمیں کر کے بتلایا ہے، وہ چیز ہمیں کر کے دکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بدر کے دن مشرکین کے آنے سے پہلے مقام بدر میں پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب تک آگے نہ بڑھوں تب تک کوئی بھی تم میں سے آگے نہیں بڑھے گا۔ اتنے میں مشرکین آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اٹھو اٹھو، چلو اور دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہے؟ کہا کہ ہاں، جنت آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہے۔ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واہ واہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا، کہا کہ عمیر تمہیں واہ واہ کہنے پر کس چیز نے ابھارا؟
کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں بھی جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر تم جنتیوں میں سے ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ عمیر کے پاس کھجور کی ایک تھیلی تھی جس کے اندر کھجور تھا، کھجور کو تھیلی سے نکالا اور کھانے لگے۔ اتنے میں سوچے میں جب تک کھجور کھاتا رہوں گا تب تک میری زندگی بہت لمبی ہو جائے گی، کھجور کھانے میں جو وقت لگاؤں گا، یہ جو وقفہ رہے گا، یہ بہت لمبی زندگی میرے لیے ہو جائے گی۔ اتنا کہا اور کھجور کا تھیلا پھینک دیا اور میدان کارزار میں کود پڑے، مشرکین سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر! وہ تھے صحابہ کرام جو جنت کو پانے کے لیے اپنی جان کو بھی قربان کر دینے سے دریغ نہیں کرتے تھے، پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اللہ اکبر! جنگ احد کے موقع پر شوال سن 3 ہجری میں پیش آیا۔ مسلمانوں نے اس جنگ کو چند وجوہات اور غلطیوں کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ کو ہار گئے تھے۔ بہت لمبی کہانی ہے۔ بہرحال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، احد پہاڑ کے پیچھے سے پلٹ کر کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ کچھ لوگ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے، کچھ اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھے، اور ایک مشہور صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ کچھ لوگوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس رہا سہا سارا ہوش ختم ہوتا چلا گیا، حوصلے ٹوٹ گئے، لوگوں نے جنگ چھوڑ دی، لڑائی چھوڑ دی، ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھ کر کے بیٹھ گئے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ چلو عبداللہ ابن ابی بن سلول منافقوں کے سردار، اس کے پاس چلتے ہیں اور جا کر کے ان سے کہتے ہیں کہ ابو سفیان سے ہمارے لیے وہ امان طلب کرے۔ اتنے میں ایک صحابی وہاں سے گزر رہے تھے، انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ لوگوں سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، ارے کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں تو تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تم لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے کیوں بیٹھے ہو؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے تو اس کے بعد تم اس دنیا میں زندہ رہ کر کے کیا کرو گے؟ اٹھو چلاؤ، اور جس راہ میں نبی نے اپنی جان کو قربان کر دیا ہے تم بھی اسی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دو۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا، اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا اے اللہ، مسلمانوں نے جو باتیں کہی ہیں اس سے میں تیرے حضور معذرت کرتا ہوں، اور کافروں نے، مشرکوں نے جو بات کہی ہے میں اس کے تعلق سے برات اختیار کرتا ہوں۔ اور آگے چلتے ہوئے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ابو عمر تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت انس بن نضر نے کہا اللہ اکبر، جنت کی خوشبو کا کیا کہنا، جنت کی خوشبو کا کیا کہنا، میں احد کے پرے سے میں اسے محسوس کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر کے آگے بڑھے اور دشمنوں سے لڑتے لڑتے دفاع کرتے ہوئے مسلمانوں کا اللہ کی قسم اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے تھے۔ یہ صحابہ اکرام جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دینے پر آج اسلام ہم تک پہنچا ہے، بنی بنائی لقمہ آج ہم کھا رہے ہیں، وہ قربانیاں جو انہوں نے اللہ کے راستے میں پیش کی ہے، اللہ کی قسم آج کا مسلمان ان جیسی قربانیوں کو پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل ہے مسلمانوں، اپنا سب کچھ تن من دھن کی بازی لگا دی
لیکن کسی بھی معاملے میں کبھی وہ پیچھے نہیں ہٹے. لیکن آج ہم میرے اسلامی بھائیوں، ہم ایمان لے آئے ہیں، اپنے آپ کو شرک سے بچا لیے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہم ہی. اب ہمیں اور کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں میرے اسلامی بھائیوں، آج پوری امت کو آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے، آپ کی قربانیوں کی ضرورت ہے، آپ کے مال کی ضرورت ہے، آپ کی جان کی ضرورت ہے، آپ کی ساری چیزوں کی ضرورت ہے. اگر واقعی ہم اپنے آپ کو صحابہ کرام کے ماننے والے نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو آج پوری دنیا ہم سے اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے کہ آج اپنے تن من دھن اور ساری چیزوں کی قربانیوں کو پیش کریں، ساری چیزوں کی قربانیوں کو پیش کریں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے تھے، صحابہ کرام سب کچھ لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں رکھ دیتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام چندے کا اعلان کیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا آج موقع ہے حضرت ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کا. حضرت ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کا. کون ہے ابو بکر؟ حضرت ابو بکر کون ہے؟ جواب نہیں آ رہا. پوچھئے بچوں سے رنکو سنگھ کون ہے؟ ابھی فٹافٹ جواب آئے گا. لیکن آج مسلمانوں کی یہ درگت بنی ہوئی ہے کہ آج اپنے اسلام کا نالج وہ نہیں رکھتے ہیں اور سب کچھ ان کے پاس ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اتنی قربانیاں اسلام کی راہ میں انہوں نے پیش کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ، میں نے دنیا میں سارے لوگوں کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، سارے لوگوں کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے. ابو بکر ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکا، یا اللہ تو ہی قیامت کے دن ان کے احسان کا بدلہ دینا. اللہ اکبر. وہ شخصیت ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. اس دنیا میں نبیوں کے بعد سب سے بہتر انسان اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے بہتر انسان. اور اس کے بعد سب سے اچھا انسان اس دنیا کے اندر اگر کوئی ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ. نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا چندے کا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا آج موقع ہے میں ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں. گئے دوڑے دوڑے گھر گئے اور گھر کے اندر جو کچھ تھا اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا. جتنا مال تھا 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر کے رکھ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس جو کچھ تھا میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ گھر والوں کے لیے، ایک حصہ آپ کے آگوش میں لا کر کے رکھ دیا ہوں. اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کے گھر میں جو کچھ تھا سب کچھ اٹھا کر کے جھاڑو سے پورا چیز سمیٹ کر کے لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں جو کچھ تھا سب کچھ اٹھا کر کے لے آیا ہے اور گھر والوں کے لیے میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑایا. اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب میں کبھی نیکیوں میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ اکبر. وہ جذبہ آج کہاں ہے مسلمانوں؟ وہ جذبہ آج ہمارے اندر کہاں ہے؟ ایک جنگ میں نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف، دیگر صحابہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی. اللہ اکبر.
ایک بار اعلان کرتے ہیں 100 اونٹ سامان کے ساتھ لدا ہوا، 100 اونٹ اللہ کی راہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے قبول کر لیجئے۔ دوسری بار اعلان ہوا، دوسری بار بھی 100 اونٹ ماں سامان کی، ساز و سامان کے ساتھ، تیسری بار بھی 100 اونٹ۔ اللہ اکبر، دے رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں، اونٹوں کے اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کرتے جا رہے ہیں۔ 1000 دینار لا کر کے تھیلی، 1000 دینار کا تھیلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر کے رکھ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے قبول کر لیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے اسلامی بھائیوں، کون ہے آج عثمان جیسا؟ کون ہے؟ دنیا آج تلاش کر رہی ہے ایسی شخصیتوں کی، لیکن آج اللہ نے سب کچھ دیا ہے، دل نہیں دیا ہے، دل نہیں دیا ہے، جذبہ نہیں دیا ہے، ایمان دیا ہے، لیکن ایمان کے اندر وہ ٹھوس، وہ قوت نہیں ہے، وہ قوت نہیں ہے مسلمانوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکال کر کے گن رہے ہیں، دینار کو، پیسے کو گن رہے ہیں۔ ما ذربنا عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان جاؤ، آج کے بعد تو کچھ بھی کر لے، تمہیں جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے، کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ تمہاری نیکیاں اتنی زیادہ ہیں، آج کے بعد تو کچھ بھی کر لے، تمہیں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی جنت حاصل ہوتی ہے، ایسے ہی جنت مل جاتی ہے میرے اسلامی بھائیوں۔ کیا وجہ تھی، کیا سبب تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کہ آج کے بعد تمہیں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، چاہے کچھ بھی کر لے؟ حالانکہ جانتے ہیں کہ صحابہ ایسے غلط کرنے والے نہیں تھے، لیکن اگر کر بھی لیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق عثمان کو جنت میں جانے سے کوئی روک سکتا؟ وجہ کیا تھی؟ یہ قربانیاں، یہ ایثار کا جذبہ ان کے اندر رہنے کی وجہ سے۔ تاریخ، دنیا اس قسم کی مثال پیش کرنے سے آج قاصر ہے۔ آج پوری دنیا کو حضرت عمر، حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان جیسی شخصیتوں کی تلاش ہے، تلاش ہے آج ایسے لوگوں کی۔ آج ہمیں عمر بننے کی ضرورت ہے، ہمیں ابو بکر بننے کی ضرورت ہے۔ ہم ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن ان کی اعمال کو ہم ضرور کر سکتے ہیں میرے اسلامی بھائی۔ ہمارے پاس وسائل ہیں، ہمارے پاس ذرائع ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا سب کچھ ہمیں دیا ہے، آج ہم کر سکتے ہیں اس کام کو۔ لیکن آج سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آج ہم پیچھے اٹھے ہوئے ہیں۔ جان کی بازی، اللہ اکبر، سینکڑوں واقعات ہیں، مال کی بازی، اولاد کی قربانی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جانتے ہیں نا؟ نہیں معلوم؟ اللہ اکبر۔ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آنا چاہ رہے تھے، بیوی بچے کو سواری پر بٹھا کر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بنو مغیرہ نے دیکھا ابو سلمہ ہماری بیٹی کو لے کر کے جا رہا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہونے دیں گے، ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ کہا اے ابو سلمہ، ہماری بیٹی کو تم نہیں لے جا سکتے، تم کیا کرو، کہاں جاؤ، کچھ بھی کرو، ہم کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن ہماری بیٹی کو تم اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے ہو۔ بنو مغیرہ کے لوگ آ گئے اور سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو روک لیا، جانے نہیں دیا ساتھ میں۔ جب سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو روک لیا گیا تو ابو سلمہ کے خاندان والوں نے دیکھا کہ بنو مغیرہ نے اپنی بیٹی کو روک لیا ہے، تو پھر آج جب انہوں نے اپنی بیٹی کو روک لیا ہے تو پھر ہم اپنے نواسی، اپنے پوترے کو ان کے ساتھ کیوں جانے دیں گے، ان کو کیوں لینے دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ جب تم اپنی بیٹی کو جانے سے روک دیے تو پھر ہمارے بچے کو تم ہمارے حوالے کر دو۔ اور سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود سے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کھینچ لیا، ان کے گود سے جو چھوٹے سے معصوم بچے تھے، معصوم بچہ گود سے چھین لیا گیا، اور ابو سلمہ کے خاندان والوں نے اس ننھے منھے سے بچے کو لے گیا، بنو مغیرہ کے لوگوں نے سلمہ کو لے گیا اور ابو سلمہ سے کہا کہ تم چلے جاؤ،
اللہ اکبر. ذرا سوچئے میرے اسلامی بھائیوں، میری ماں اور بہنیں، آپ بھی یہاں پر موجود ہیں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے آج فیصلہ کیجئے اور یہ ٹھنڈے دل سے سوچئے اگر آپ کے ساتھ ایسی نوبت آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کو چھوڑ کر کے، اپنے ننھے منھے بچے کو چھوڑ کر کے، اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، مدینہ کی طرف چلے گئے. شوہر الگ، بیوی الگ، معصوم سا چھوٹا سا بچہ الگ. ایک ماں، ایک عورت، ایک لڑکی سے اس کے ننھے سے بچے کو چھین لیا جاتا ہے، اس کے شوہر کو اس سے چھین لیا جاتا ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیے اس عورت کا حال کیا ہوگا میرے اسلامی بھائیوں. کیا رہا ہوگا حالت اس وقت کی کیفیت کیا رہی ہوگی. اللہ اکبر. جب چلے گئے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہیں، مکہ کے بیابانوں میں، گنجاروں میں اور سنسان جگہوں میں جا کر کے دن اور رات پاگلوں کی طرح چکر کاٹتی تھی اور روتی تھی، بلکتی تھی، گریہ بزاری کرتی تھی، اپنے رب سے دعا کرتی تھی، یا اللہ تو اس مصیبت سے نجات دے دے اور ہمارا شوہر، ہمارے بچے کو ہم تک واپس کر دے. اللہ اکبر. روزانہ جاتی تھی، روتی تھی، بلکتی تھی، گریہ بزاری کرتی تھی. ایک دن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی نے یہ حالت دیکھ لی، دیکھا، ان سے رہا نہیں گیا. غالباً حضرت عثمان بن حذیفہ نام ہے، انہوں نے دیکھا، جو اسلام قبول نہیں کیے تھے. جب یہ حالت دیکھی تو اپنے خاندان والوں سے آ کر کے بیان کیا اور تقریر کی کہ تم لوگ اتنے کٹھور دل کے ہو گئے ہو، تمہارے اندر رحم نام کی چیز نہیں ہے. ہماری یہ بچی رو رہی ہے، بلک رہی ہے، تڑپ رہی ہے اپنے بچے کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اور تم اسے آزاد نہیں کر رہے. آخر تم سے سخت دل انسان اور اس دنیا کے اندر کون ہو سکتا ہے؟ میرے اسلامی بھائیوں، ان کی باتیں لوگوں کے دلوں پر اثر کی، لہٰذا ان کے کہنے پر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چھوڑ دیا گیا اور اجازت دے دی کہ اب تم ہجرت کر کے جا سکتے ہو اپنے شوہر کے پاس. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے بہت ساری تکلیفیں اور پریشانیاں اٹھائیں، جب اجازت دی گئی تو خوشی کے مارے اچھل پڑے اور ہجرت کرنے کے لیے اکیلے مکہ سے مدینہ کی طرف جانے کے لیے گھر سے نکل پڑے. ادھر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ بنو مغیرہ نے اپنی بیٹی کو چھوڑ دیا ہے، تو انہوں نے بھی اس معصوم بچے کو، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بچے کو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اب تم اپنے بچے کو لے جا سکتی ہو. لہٰذا اپنے بچے کو لے کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف نکل پڑی ہیں. راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہوتی ہے، وہی حضرت عثمان بن حذیفہ سے ملاقات ہوتی ہے. دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ میں مدینہ جا رہی ہوں، اپنے شوہر سے ملنے جا رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ ایسی حالت میں اکیلے میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، چلو میں تمہیں ان تک پہنچا کر کے آتا ہوں. جبکہ اس وقت ابھی وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، لیکن میرے اسلامی بھائیوں، انسانیت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. انہوں نے انسانیت کو سمجھا اور جا کر کے مدینے میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ان دونوں کو ان کے حوالے کر کے آیا. میرے اسلامی بھائیوں، یہ دیکھیے، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے مال کو چھوڑا، اولاد کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، لیکن میرے اسلامی بھائیوں، اپنے ایمان پر ذرہ برابر بھی حرکت اور لغزش نہیں آنے دیا. آج اسلام ہم سے اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے، آج اسلام ہم سے اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے، یہ چاہ رہا ہے کہ آج بھی ایسے لوگوں کی ضرورت ہے اور ایسی قربانیوں کی ضرورت ہے. میرے اسلامی بھائیوں، میری ماں اور بہنیں، ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ آج ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کو ٹٹول کر کے دیکھیں اور اپنے اسلام کی طرف جھانک کر کے دیکھیں کہ آج اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا ایمان ہم سے کیا چاہتا ہے. تو یقیناً یہ بات
کھل کر کے سامنے آتی ہے کہ آج بھی ہمارے مال دولت جان مال اور ساری چیزوں کی قربانیوں کی ضرورت ہے. آج ان تمام چیزوں کی قربانیاں پیش کرنے کی ہم سب کو آج پھر سے ضرورت ہے. لہذا آج ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں کی قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ضرور پیش کریں. میرے اسلامی بھائیوں، شروع میں آپ جانتے ہیں جب اسلام کی دعوت مکے کے اندر دی جا رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، توحید کی دعوت دی جا رہی تھی. شروع کے جو لوگ اسلام قبول کرنے والے تھے، تاریخ کے اندر آتا ہے 7 لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا. ان میں سے ایک عورت بھی تھی. کون؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. داستان لمبی ہے، کہانی لمبی ہے، لیکن ہم سب کے لیے عبرت اور نصیحت ہے. ابو جہل شیطان لعین نے ان کے اوپر کون سی ایسی پریشانی، کون سی ایسی تکلیف اور کون سی ایسی مصیبت ہے اس دنیا کے اندر جو ان کے اوپر نہ ڈھایا. اللہ اکبر. جرم کیا تھا؟ صرف اسلام لانا جرم تھا، ایمان قبول کرنا جرم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننا جرم تھا. ستایا گیا، پریشان کیا گیا، مارا گیا، لہو لہان کر دیے گئے. ایک عورت کے لیے اس سے بڑی ذلت اور عار کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ بھرے محفل میں اسے ننگا کر دیا جائے، ان کے جسم سے کپڑے اتار دیے جائیں. اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کی کیا بات ہو سکتی ہے میرے اسلامی بھائیوں؟ ایک عورت کے لیے. میری ماں اور بہنیں سوچیں، آپ ذرا تصور کریں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، ان کے شوہر یاسر کو، ان کے بیٹے کو لوگوں کے سامنے ننگا کر دیا گیا. مکے کی عرب کی ریتیلی تپتی ہوئی زمین پر انہیں لٹا دیا جاتا اور ان کے جسم پر کوڑے برسائے جاتے، مارا جاتا اور کہتا پھر جاؤ اپنے دین کی طرف پلٹ آؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آل یاسر کو زمین پر تپتی ہوئی ریت پر ننگے بدن لیٹتے ہوئے دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے اور کہا کہ آل یاسر صبر کرو آل یاسر، اس کا بدلہ جنت ہے. اللہ اکبر. اس کے دوسرے ہی دن ابو جہل شیطان لعین آیا اور سمیہ سے کہا اے سمیہ تم پھر جاؤ، اپنے دین کی طرف آ جاؤ. لیکن ایمان اللہ اکبر اتنا مضبوط، اتنا ٹھوس تھا، استقامت کے پیکر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک نہ سنی اور کہا کہ میں نہیں پلٹ سکتی، کیونکہ میں جو چیز دیکھ رہی ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں جو چیز محسوس کر رہی ہوں وہ تم محسوس نہیں کر رہے. ابھی تو کل ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گئے تھے آل یاسر صبر کرو، اس کا بدلہ جنت ہے. نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ دنیا کے سارے لوگ ایک ایک کر کے جنت میں جائیں گے، آل یاسر تم ایسے ہو کہ پورا کا پورا خاندان ایک ساتھ جنت میں جاؤ گے. اگر ان تکلیفوں کے عوض اللہ ہمیں جنت دے رہا ہے تو یہ سودا مجھے منظور ہے، اور میں پلٹ کر اپنے پرانے دین کی طرف نہیں آؤں گی. جب نہ مانا، شیطان لعین نے ظلم و بربریت کے پہاڑ ان کے تو پر توڑے گئے. بھائی اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ ننگا کر کے زمین پر تپتی ہوئی ریت پر انہیں لٹا دیا جاتا، مارا جاتا. اور اس سے بڑھ کر کے شیطان لعین نے کیا کیا؟ 2 اونٹ کو لایا گیا. ایک اونٹ سے سمیہ کے ایک پیر کو باندھ دیا گیا اور دوسرے اونٹ سے دوسرے پیر کو باندھ دیا گیا. ایک اونٹ کا رخ مشرق کی طرف اور دوسرے اونٹ کا رخ مغرب کی طرف، ایک مشرق کی طرف اور دوسرے کا رخ مغرب کی طرف. کہا سمیہ مان جاؤ، پلٹ جاؤ اپنے دین کی طرف. لیکن اللہ اکبر دعا کرتی رہی، صبر کرتی رہی، یا اللہ ایسی حالت میں میری ایمان کو استقامت برتنا، یا اللہ
تم میرے ایمان کے اندر کسی قسم کی لغزش پیدا نہ کرنا، مجھے اپنے دین پر قائم رکھنا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دین پر ڈٹی رہی، ایسی حالت میں بھی جب نہ مارا، شیطان لعین نے اپنے غلاموں سے کہا کہ اونٹوں کو کھینچو اور ایک اونٹ کو ایک طرف دوسرے اونٹ کو دوسری طرف کھینچتے رہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، تاریخ گواہ ہے جب ایک اونٹ کو ایک طرف ہانکا گیا، دوسرے اونٹ کو دوسری طرف ہانکا گیا، تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، دو حصوں میں تقسیم ہو گئے اور دو ٹکڑے کر دیے گئے۔ چیخ آئی، آواز آئی، دنیا نے سنا میرے اسلامی بھائیوں۔ لیکن ایسی حالت میں بھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہی تھی، ان کے زبان سے تبسم آ رہی تھی، مسکرا رہی تھی، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ شیطان لعین ابو جہل کی بربریت نے بھی ان کے ایمان میں لغزش پیدا نہ کر سکا اور انہیں مایوس نہ کر سکا۔ میرے اسلامی بھائیوں، ایسے ایسے صحابہ اور صحابیات اس دنیا سے گزرے ہیں جنہوں نے سب کچھ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے کلمہ کے لیے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے سب کچھ برداشت کیا ہے، سب کچھ سہا ہے، ساری چیزوں کو قربان کیا ہے، تب جا کر کے یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ آج یہ اسلام ایک بار پھر ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، ہم سے مانگ رہا ہے، ہم سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر ایسے کئی لوگ ہیں جو ہمارے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے انتظار، ہماری راہ تک رہے ہیں کہ آج بھی ایسے لوگ پیدا ہوں اور ان جیسے صحابہ کرام کی قربانیوں کو پیش کریں۔ اسلامی بھائیوں، ضرورت ہے، وقت کس بات کا انتظار ہے، کس گھڑی کا انتظار ہے، اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ایک پل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج ہم ہیں، کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کل ہیں، پرسوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اپنی وقار کو سمجھیے، اپنی حیثیت کو سمجھیے، اپنے اسلام کو سمجھیے۔ اس اسلام کو بلند کرنے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے جس چیز کی بھی قربان کرنے کی ضرورت پیش آئے اس چیز کی قربانی دیجئے اور اپنے رب کو راضی کیجئے، اپنے رب کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کو حاصل کیجئے۔ آج کی رات، جس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر کہا ہے، اس رات میں اپنے وقت کو اللہ کی عبادت میں گزاریے، اپنا صدقات و خیرات اپنے مال میں سے کیجئے اور جو ضرورت مند ہیں اس کی ضرورت کو پوری کیجئے۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیے، تلاش کیجئے اور ان تک پہنچ کر کے ان کی خبر گیری کیجئے اور جنت کو پانے کی پوری کوشش کیجئے، جس جنت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ارض السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے، یہ درس دیتی ہے کہ ایسی صورت میں ہمیں بھی چاہیے کہ ایک مسلمان جو حقیقت میں اپنے آپ کو پکا اور سچا مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کو نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اسے چاہیے کہ ایسے موقع پر وہ بھی اس دنیا کے اندر جنت کا حقیقی طلبگار بنے اور جنت کو پانے کے لیے اسے جس چیز کی بھی ضرورت پیش آئے اس چیز کو بھی قربان کرنے سے وہ دریغ نہ کرے اور پیچھے نہ ہٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کا عامل بنائے، بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حالات کو پڑھ کر کے ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے ان جیسا بننے، ان کے جیسا ایمان لانے اور ان کے جیسا اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ صحابہ کرام کے قبروں کو تو نور سے بھر دے یا اللہ، انہوں نے زندگی میں سب کچھ تیری رضا کے لیے لٹا دیا یا اللہ۔ آج ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی ان کے جیسا ایمان پیدا کر دے یا اللہ، ان کے جیسا اپنی تمام چیزوں کو تیری راہ میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرما، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، برے اعمال، برے اخلاق اور برے کردار سے ہر مسلمان کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ بغض و حسد، اناد، لڑائی جھگڑے، دنگا فساد، قتل و غارت گری، جغلی، جھوٹ، برائی اور ساری چیزوں سے ہر مسلمان کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ یہ مقدس رات کے سامنے آج ہم سب جگ کر کے تیری عبادت میں مصروف ہیں، تیرے گھر کے چھت کے نیچے آج ہم سب جمع ہیں، یہاں پر مرد بھی ہیں، یہاں پر خواتین بھی ہیں،
ہیں ہم سب تیرے در کے بھکاری ہیں یا اللہ، ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب خطاکار ہیں یا اللہ، تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، جو ٹوٹی پھوٹی ہم عبادتیں انجام دے رہے ہیں یا اللہ تو ان عبادتوں کو شرف قبولیت سے نماز دے یا اللہ، ہماری نمازوں کو تو قبول فرما لے، ہماری روزوں کو تو قبول فرما لے، ہمارے قیام اللیل تراویح کا جو اہتمام ہم نے کیا ہے یا اللہ تو اسے شرف قبولیت سے نماز دے یا اللہ، جو تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، تسبیح اور تحلیل، افطار دعوت اور دیگر تمام کار خیر جو ہم انجام دے رہے ہیں یا اللہ تو انہیں قبول فرما لے، ہماری روزوں کو قبول فرما لے، ایک دوسرے کی خیر خواہ بننے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج مسلمان پوری دنیا کے اندر ظلم و مخوریت کی زندگی گزار رہے ہیں یا اللہ تو ان کی غیبی مدد فرما، ان کی حالات کو سدھار دے یا اللہ۔ آج پوری دنیا کے مسلمان آج خاص کر کے روزی روٹی کا مسئلہ لے کر کے پریشان ہے یا اللہ، رزق کے معاملے میں پریشان ہے، ہم سب جانتے ہیں یہ ہماری گناہوں کے پاداش میں ہے، ہمارے گناہوں کا بدعمالیوں کا نتیجہ ہے یا اللہ، لیکن پھر بھی ہم تجھ سے نا امید نہیں ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہماری روزی روٹی کا مسئلہ جو بنا ہوا ہے یا اللہ تو اسے حل فرما دے، ہمارے کاروبار میں، ہماری تجارت میں تو ترقی عطا فرما، دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، برکت عطا فرما، جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے دین اسلام پر، جب ہمارا خاتمہ ہو دین ایمان پر، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔